ہو گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ بالکل انکمپلیٹ ہے. فطاف بهم النظار ويتعجبون من حسن بنیانی. زائرین آتے ہیں، وزٹر آتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا ہی خوبصورت یہ محل ہے، کاش کہ یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا. وزٹر آتے ہیں، آ کر اس کے حسن سے متعجب ہوتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کاش کہ وہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی اور محل مکمل ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ذالک اللبنہ وانا خاتم النبیین. قصر نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. کتنی واضح آپ نے مثال عطا فرما دی. اب اس کے بعد میرا خیال ہے مفہوم نبوت سمجھنے کے لیے، مفہوم ختم نبوت سمجھنے کے لیے شاید کسی مومن کے ذہن میں یہ کوئی خیال بھی باقی، کوئی شک شبہ باقی نہیں رہ جاتا. اور یہ کب کی بات ہے؟ شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر یہ کوئی فیصلہ کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھئی آج کے بعد یہ ختم نبوت یہ خاتم النبیین بنایا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں، یہ پری پلان ہے. امام احمد نے یہ مسند امام احمد میں اس روایت کو نقل کیا اور شرح السنہ میں بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا. جناب ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پری پلان ہے. آپ نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. ابھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دل گارے میں تھے، تخلیقی مراحل میں تھے. رب تعالی نے تب سے اپنے ہاں ریکارڈ میں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا. یہ تو بڑے پرانے فیصلے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہونا یہ بڑا پرانا فیصلہ ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ازل ہی سے عطا کیا جانے والا یہ اعزاز ہے. اور پھر دوسرا میرے بھائی یہ بات بھی ہے نا کہ پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے اور ان کے بعد ابھی وہ نبوت کے حوالے سے کچھ تکمیلیں نہیں ہوتی تھی. ایک نبی آتا اور اس کے بعد پھر نیا نبی آ جاتا، جیسا کہ وہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الانبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. پہلے بنی اسرائیل تھے، ان میں انبیاء کرام ان کی سیادت فرماتے تھے. کلما ہلک نبی خالفہ نبی، جب ایک نبی تشریف لے جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی تو آ نہیں سکتا. ہاں میرے بعد خلیفے ہوں گے اور وہ کثیر ہوں گے، وہ امور نبوت کو آگے وہ مکمل کریں گے. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی یعنی اس فیضان نبوت کے حوالے سے دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نبوت کے فرائض کیا ہیں؟ امت میں ہدایت، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جتنا مشن، جتنی آپ کی تعلیمات، آپ کی دعوت، آپ کا فیضان، یہ سارے کا سارا باقی رہے. یہی ہے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جو کچھ آپ کے آنے سے اس امت کو ملا وہ سارے کا سارا باقی رہے. اگر وہ فیضان منقطع ہو جائے، وہ دعوت مفلوج ہو جائے، وہ قرآن یا وہ وحی وہ کہیں محرف ہو جائے تو کسی نئے نبی کی ضرورت ہے تاکہ وہ آئے اور وہ ضرورت پوری کر دے. لیکن رب تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن دیا اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی اور آپ کی اس یعنی دعوت نبوت کو چلانے کے لیے رب تعالیٰ نے اس امت کے علماء کرام کو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی مانند بنا دیا. اور اب فیضان نبوت اس کی تقسیم کے لیے رب تعالیٰ نے اولیاء امت کو منتخب فرما لیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے سے ہمیں جتنے اعزازات ملے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری سے اس زمین کو مسجد بنایا گیا. اس حدیث کو میں پہلے کئی حوالوں سے مختلف سے نتائج اخذ کرتے ہوئے یہ آپ کو سنا چکا ہوں اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. جناب جابر بھی روایت فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ بھی بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس زمین کو مسجد بنایا گیا.
آپ کی وجہ سے، آپ کی وجاہت کی بنا پر، آپ کے تعلق اور نسبت کی بنا پر زمین کو مسجد بنایا گیا۔ اس زمین پر اگر کوئی ناپاک آدمی، جنبی آدمی، بے وضو آدمی یوں کر کے تیمم کر لے، رب تعالیٰ اسے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد رب تعالیٰ نے یہ نسبت واپس لے لی؟ آنے والے نسلوں تم نہ تو تیمم کر سکتے ہو، نہ زمین کی حرکتیں پر تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ ارے بھائی نہیں، رب تعالیٰ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو میرا نبی ہے اس کا فیضان زمانوں اور مکانوں میں محدود نہیں ہے، اس کی نبوت ابدی ہے، قیامت کی دیواروں بلکہ قیامت کے وقوع کے بعد جنت دوزخ میں بھی اگر یہ بس ہے، معاشر میں بھی اگر کلمہ چلے گا یا نام چلے گا تو وہ میرے اس مصطفیٰ کریم کا ہوگا۔ جب آپ کے فیضان نبوت میں کمی نہیں آئی، آپ کا دین بالکل ہو بہو اسی طرح اعلی اصل ہی قائم ہے اور موجود ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ جب تک یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد تھوڑا سا دوسرے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ آج کل مثلا یہ قادیانی لے لیں، یہ بدبختی ہے، انہیں ہیں، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ اب انہوں نے یعنی غلام احمد لانتی نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، کئی سارے لوگوں نے کہا ہاں یار نبوت کو پہچاننے کے لیے تو معجزہ درکار ہے، کوئی معجزہ دکھا دے۔ اس نے کچھ ایسے وہ استدراجات دکھا دیے، لوگ اس کے چنگل میں پھنس گئے۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آپ کو سٹینڈرڈ دے رہا ہوں دین میں، آپ کے زمانے میں کسی آدمی نے دعوی نبوت کیا، کئی سارے لوگوں نے کہا اگر تو نبی ہے تو نبی کی نبوت کی پہچان کی دلیل تو اس کا معجزہ ہوتی، کوئی معجزہ دکھا دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من طلب النبوۃ معجزۃ فقد کفر، جس آدمی نے کسی متنبی سے، جھوٹے دعوے دار نبوت سے جس آدمی نے یہ کہا نا کوئی معجزہ دکھا دو، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ تیرے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا تو تو معجزہ طلب کرتا ہے، پہلے اپنے نبی کو جھٹلا رہا ہے۔ ارے بھائی جب تیرے نبی نے فرما دیا، اب کوئی لاکھ مرتبہ لاکھ جتن کرے، جو بھی ہوگا وہ ہمارے نبی کی زبان سے وہ جھوٹا ہوگا۔ ہم کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جتنے ہیں یہ دجال ہیں، کذاب ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ اور جو آدمی پھر کسی کافر کے کفر میں شک کرے، یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے فقط کفر، وہ آدمی بھی کافر۔ اب جو آدمی ان کے متعلق یار ہے بھی تو کلمہ وہی پڑھ دینے نا، مجھے بھی کئی لوگ آ کر بتاتے وہ جو کلمہ تو یہی پڑھتے ہیں، قرآن بھی کہتے ہیں یہی ہے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ یہی ہے، لیکن زمانہ صحابہ میں بھی ایسا ہوا، مسیلمہ کذاب نے یہی کہا تھا یہ قرآن بھی یہی چلے گا، کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلے گا، مجھے بھی نبی مان لو۔ صحابہ کرام نے کہا نہ جانوں کی بازیاں لگا دیں گے۔ 700 حفاظ کرام جنہوں اس دور میں اہل القرآن کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور صحابہ کرام نے اس عقیدے پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ خواہ کلمہ یہی پڑھے، قرآن اسی کا اقرار کرے، نمازیں بھی یہی پڑھے، اسی کعبے کی طرف منہ کرے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاجدار مان کر کسی اور بندے کو نبی مانتا ہوں، وہ آدمی دجال ہے، کذاب ہے، واجب القتل ہے۔ جناب صدیق اکبر نے اسے قتل فرمایا۔ یہ صحابہ کا یہ عقیدہ اور اتنی غیرت ہونی چاہیے صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام جیسی غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی راہ و رسم، ارے بھائی یہ موجودہ دور میں آج یعنی یہ بالکل حقیقت ہے، میں اس کو کلوزلی جانتا ہوں۔ ہمارے نوجوان، میں نے پہلے ان کا وہ لٹریچر بھی پڑھا تھا، ان کو کچھ پرسنلی جانتا بھی ہوں۔ یہ ان کے طریقہ کار ہیں، یہ جتنے جھوٹے مذہب ہیں نا ان کے طریقہ کار ہیں، وہ ہماری اس نسل کو بہکانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے وہ یعنی گھڑتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے پاس وہ پورا میتھڈ ہوتا ہے، بکس ہوتی ہیں جس میں وہ اپنے وہ جتنے ان کے پیروکار ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ طور پر ٹرینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر